رات کے اندھیرے. وہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے رات کو بیٹھے؟ ویسے میں طریقے صاحب سے پوچھ لوں نا, حکومت کو تو میں پتا کیا کر رہے تھے, یہ تو انتظار کر رہے تھے مسودہ ہے اس کو ووٹ ڈالنا. آپ لوگ کیا کر رہے تھے رات کو؟ دیکھیں کل رات جو ہوا, حقیقت بات ہے کہ میں جب پہلی دفعہ ایم این اے بن کے آیا تو میرا بھی خیال تھا کہ ابھی ہاں بہت بڑے سیاستدان ہوں گے, سیزنڈ پولیٹیشینز ہوں گے, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, نیشنل لیول پہ ایک ایکسپوجر ہوگا. لیکن کل رات میں نے جو حالت دیکھی نا, حقیقت ہے کہ بہت شرمندگی ہوئی. کس بات پہ سب سے زیادہ ہوئی؟ شرمندگی یہ ہوئی کہ ایم این ایز بیچارے, کوئی ادھر صوفے پہ سویا ہوا ہے, کوئی ادھر لیٹا ہوا ہے, کوئی مطلب سارا دن پہلے 11:30 بجے, تو پھر 4 بجے, تو پھر 6 بجے, تو پھر 8 بجے, تو پھر 12 بجے, مطلب کوئی احساس ہی یہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بھی کوئی لاکھوں لوگ لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں اور ان سے بھی کچھ پوچھا نہیں جائے, ان کو کم از کم بتایا جائے. پوچھنا تو دور کی بات ہے, بتایا بھی نہیں جا رہا تھا. تو پوچھ بھی نہیں سکتے بیچارے. یہی مصیبت ہے. یہ لیجسلیٹرز ہے جس کو کہتے ہیں نا قانون ساز اسمبلی ہے, یہ جس نے قانون بنانے ہیں. یہاں پر 300 لوگ بیٹھے تھے اور کسی کو علم نہیں تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج جب وہ منسٹر صاحب تارڑ صاحب فضائل بیان کر رہے تھے اس نسخے کے کہ جس میں پاکستان کے سارے مسائل کا حل تھا, میں نے ہاتھ کھڑا کر کے کوشش کی کہ میں اسپیکر صاحب سے ٹائم مانگوں کہ جی ذرا ابھی تو بتا دیں, ابھی تو ڈرافٹ لے آئیں. مطلب وہ اندھوں نے کہیں ان کو ہاتھ لگ گیا تھا تو کوئی کہتا تھا جس کے پاؤں ہاتھ لگتے تھے وہ کہتے تھے ہاتھی اس طرح ہوتا ہے, جس کا سون ہاتھ لگتا تھا وہ کہتا تھا ہاتھی اس طرح ہوتا ہے. اندھے تھے, ان کو کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا, اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہے تھے. تو یہ ڈرافٹ اگر اتنی, یا یہ بل اتنی کیوں ضروری چیز ہے جس میں پاکستان کے سارے مسائل کا حل ہے. اتحادیوں نے آج ایم کیو ایم والوں نے اٹھ کے اسمبلی میں کہا کہ جی ہم سے ڈرافٹ نہیں شیئر کیا گیا. انہوں نے کہا ہمارے تادیوں کو نہیں, آپ جب کمپلین کر رہے تھے انہوں نے کہا ہمارے تادیوں سے شیئر نہیں کیا تو آپ کون ہیں؟ اب یہی چیز ہے نا, ہم تو چلیں ان کے حساب سے شودر ہیں, جو براہمن ہیں نیم شودر ہیں, وہ نیم شودر ہیں, جو براہمن ہیں ان کو بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے, اور تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی بڑی کوئی اچھی لیجسلیشن ہو رہی ہے. پہلے تو اس کا یہی کر دیا نا. ڈاکٹر صاحب کی سنا دوں یا آپ ٹیکن ایز ریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اسمبلی میں کہا, پہلے آپ سن لیں جس کی طرف عاطف خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں. اپوزیشن تو اس بات کا شکوہ کر رہی ہے کہ انہیں ڈرافٹ بھی نہیں ملا, ورکنگ پیپر بھی نہیں ملا. اگر ہم حلیف ہیں تو ہمارا بھی گلہ ہے, ہمیں بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے, اور بہت عین وقت میں جب ہم توجہ دلاتے ہیں تو پھر اسحاق ڈار صاحب اور جناب ڈاکٹر صاحب رات اتوار کا دن 12 بجے, ہم تو یہ ناولوں میں پڑھا کرتے تھے کہ اس وقت کو غلط کام ہوا کرتے ہیں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, شر پھیلتا ہے رات کے وقت. آپ وہ کون سی قانون سازی کرنے جا رہے تھے جس کے لیے اتوار رات 12 بجے مسودہ دکھائے بغیر, کسی کو پتہ نہ چلے, کانوں کان خبر نہ ہو. مجھے وہ انڈین فلم یاد آ گئی ہے جس کے ڈائلاگ ہم سنتے ہوتے تھے کہ کانوں کان خبر نہیں ہوگی استاد. یہ کیا وجہ تھی یہ سارا کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب, جس کل کی کارروائی کو آپ واقعی جیسے نہیں وہ ایک وہ ڈراؤنی فلم ہوتی ہے, کیا اسے کہتے ہیں, ٹھیک کی ہے کارروائی, اجلاس کی کارروائی ہوتی ہے نا, کیا ہوتا ہے اجلاس میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, اجلاس کی کارروائی ہوتی ہے, مکمل کارروائی تھی ڈاکٹر صاحب. تو وہ جو آپ ایک ڈراؤنی فلم کی منظر کشی کر رہے ہیں نا, یہی منظر کشی جو ہے کچھ دوسرے الفاظ میں اور کچھ تھوڑا مختلف انداز سے ہمارے بھائیوں نے کی پی ٹی آئی کے, جو ان کا رائٹ ہے, اس میں مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ اس منظر کشی اور اس کو ایک ڈرامائی اور سنسنی ٹچ دینے سے زیادہ بہتر بات یہ ہے, میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی تھوڑا سا مجھے بھی کہا کہ کنٹینٹ پہ گفتگو ہو. دس از اے کانٹینٹ دکھائیں تو حضور گفتگو ہو. حضرت جناب میں فون کر کر لوگوں نے تھا گیا, میں کہا سر ڈرافٹ دے دیں, دال پکتی ہے تو پھر چکھا جاتا ہے حلفاً قرآن بتائیں, پھر پلیٹ میں ڈالی جاتی ہے. ایک بات بتائیں, آپ کو کس وقت ڈرافٹ دیکھنے کا موقع ملا, اور اگر نہیں دیکھا ابھی تک تو پھر بھی کہتے ہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. نہیں, میں اس ایکسرسائز کا کافی حد تک کلوز حصہ رہا ہوں, لہٰذا میرے سے آپ نہ پوچھیں, باقی لوگوں سے پوچھیں. ڈرافٹ دیکھا آپ نے؟ ظاہر ہے میں بڑا کلوز اس میں تھا اس ساری ایکسرسائز کے. باقی کسی کو نہیں دکھایا آپ نے؟ نہیں, دیکھیں میں نے مجھے یہ بتائیں, چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دی ہے. آپ نے دوسری مثال دی, آپ نے کہا جب وہ تیار ہوتی ہے پلیٹ میں پڑتی ہے, کل آپ نے پاس کر دینا تھا نا اگر یہ سارے تیار ہو جاتے. یہی بات ہے نا, نمبر پورے ہوتے رات 12 بجے کا. سن لینا سر, ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے, اگر مولانا تیار ہوتے, آپ میری بات سنیں, مجھے آپ بات کرنے دیں, آپ ہی دونوں ہیں کرنے دیں, چلیں. اگر یہ پاس ہونا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرافٹ ٹیبل ہونا تھا, کسی کو پڑھنے کا موقع نہیں ملنا تھا, ساروں نے ہاتھ اٹھانا تھا. کون سی بحث ہونی تھی اس پہ؟ تو بحث ہی نہیں ہونی تھی. میں عرض کرتا ہوں آپ کو, دیکھیں گزارش یہ ہے
کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی یہ تیاری کے مراحل میں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس ہم نے پروپوز کی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے شیئر کی گئیں، اس کے بعد ان کے اعتراضات کے اوپر ان امینڈمنٹس کو ٹھیک کیا گیا، یہ وہ سارا عمل تھا. ابھی بھی تو ٹھیک اس کے بعد ابھی بھی نہیں ہوئی، ان کی ہماری نظر سے ٹھیک ہے، ہمارا خیال ہے، لیکن انہوں نے اعتراض کیا، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر مولانا صاحب کے ووٹ لینے ہیں تو راضی کرنا پڑے گا نا انہوں نے. تو راضی تبھی ہوں گے نا جب ان کی بات جو ہے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں آپ ٹاپک چینج نہ کریں نا. ذرا اس کے اوپر قانون کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے چینج کرایا. نہ کوئی اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی اٹھانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ اب وہ سارے مراحل اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کے خلاف کوئی ہو رہی ہے، یہ سارے مراحل سے یہ گزر چکے ہیں. اب تو آپ ان کی تقریر سنیں، ان کے جلسے دیکھیں، آپ اب تو ان کو جلسوں کی بھی اجازت دے رہے ہیں ہم. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اعظم نذیر تارڑ نے لفظ استعمال کیا کہ اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، بالکل نہیں. سر 18ویں ترمیم سب کے سامنے ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گئے ہم گیلانی صاحب کے ساتھ، مجھے یاد ہے مرتضیٰ جوتری صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ایئرپورٹ پہ میاں صاحب جا رہے تھے اور گیلانی صاحب کے ساتھ ہم واپس آ رہے تھے، تو ادھر میاں صاحب اور وہ ایئرپورٹ پہ، تو رضا ربانی صاحب نے ایئرپورٹ تک پہ بریفنگ دی میاں صاحب کو کہ کہاں تک پہنچے. سارے بیٹھے سن رہے تھے اور رضا ربانی صاحب ان کو بتا رہے تھے سر یہ ہوگا. ایسے ترامیم ہوتی ہیں. آج بھی ایک پروگرام میں سنے کوئی چھپ کے نہیں، یہ بھی غلط بات ہے. کہتے ہیں رات کی تاریکی دن کے اجالے میں کر رہے تھے سر، دوپہر کو 3 بجے اجلاس تھا. اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ دن 11:30 بجے کال کیا گیا تھا. اگر اس کے اوپر مولانا صاحب جو ہے وہ ہینڈ بریک نہ کھینچتے تو یہ دن کی روشنی میں ہوتا، رات کی تاریکی میں نہ ہوتا. آپ لوگوں نے اس کو ایسے بنا دیا یار کہ ہم نے رات اجلاس ہی 12 بجے بلایا ہے. کوئی خوف خدا کرے، عاطف خان سے پوچھیں، اجلاس 11:30 تھا جی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بالکل. اس کے بعد 4 بجے ہوا اور پھر تاخیر کا شکار ہوا. جو ہمارے مذاکرات تھے وہ لمبے ہو گئے اور ہم اس امید پہ تھے کہ یہ مذاکرات اگر کسی وہ کیا کہتے ہیں منطقی انجام کو پہنچ جائے تو اجلاس ہو جائے گا. آج ہی ٹھوک سی بات تھی. ٹھوک دئیے پھر.